خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 29ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس پارے میں کل 11 صورتیں ہیں۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات۔ اب ہم ان صورتوں کے اہم مضامین کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سورہ ملک میں توحید کا بیان ہے، جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے درمیان مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ القلم میں باغ والوں کا واقعہ ہے کہ جن کا باغ غرباء اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے آگ کی نذر کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان ہے۔ سورۃ الحاقہ میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے والے واقعات کا ذکر ہے، قیامت کے وقوع کا بیان ہے، اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور برے لوگوں کے جہنم میں جانے کا بیان اور ان کی وجوہات مذکور ہیں۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں قیامت کیسے واقع ہوگی اس کی تفصیل ہے، انسانوں کی بعض صفات کا بیان ہے اور جنتیوں کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ النوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی اس طویل تبلیغ کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کی، اور استغفار کے فوائد کہ استغفار کرنے سے بارش نازل ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد ملتی ہے، باغات اور نہریں جنت میں حاصل ہوں گی۔ پھر قوم نوح کے ان بتوں کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سورۃ الجن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں جب تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب قرآن سنا تو اس پر ایمان لے آئے، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہ تو پکارا جائے اور نہ کسی کی عبادت کی جائے۔ سورۃ المزمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت عبادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے راتوں کو ساری رات عبادت کی مشقت اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ پوری رات عبادت نہ کریں، بلکہ قرآن مجید میں سے جو آسانی سے پڑھ سکیں آپ اتنی تلاوت کیا کریں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ اور قرض حسنہ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مدثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسی طرح پھر جنتیوں اور جہنمیوں ان کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کی وجوہات کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور فضول گوئیاں یعنی گپ شپ کیا کرتے تھے، اور قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ان وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور گناہوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب اس کی ہڈیاں ہو جائیں گی تو ہم اس کو جوڑ نہیں سکتے، بلکہ نہیں، ہم اس کی دوبارہ شکل و صورت بنائیں گے۔ اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو انسان حیران ہو کر یہ کہے گا کہ اب وہ کہاں جائے۔ ان سخت تکلیفوں اذیتوں کا ذکر ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ آپ جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جاؤں، تو آپ اسے
جلدی نہ پڑھیں بلکہ غور سے سنیں، اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر سورہ دہر میں انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے عدم سے انہیں وجود بخشا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور حکم دیا گیا کہ آپ صبح و شام اپنے رب کے ذکر اور فکر میں مشغول رہیں۔ سورہ مرسلات میں قیامت کا بیان ہے، اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی، اس کا پورا ایک منظر کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا جمانا، جہنم کے شعلوں کا بیان، فردوس، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں مذکور ہیں۔ اسی طرح بتایا گیا کہ جو لوگ ان واضح نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، اور یہ تقریباً 8-10 مرتبہ یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس پر تم ایمان لاؤ گے۔ یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کے حضور عبادت بجا لائیں، تسبیح کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اسی طریقے سے کہ جہنمیوں کی وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس میں سر فہرست نماز کا ذکر ہے کہ جہنمی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح یہ بات کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ بھی جہنم میں جانے کی وجہ بنے۔ اسی طریقے سے وہ دنیا میں بس فضول گوئیاں کرتے تھے، گپ شپ لگایا کرتے تھے، اور سیریس نہیں رہتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اسی طرح قیامت کو نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور بہت سارے چہرے افسردہ ہوں گے۔ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں، ایسے زندگی گزارنی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جن کے چہروں پر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اسی طرح جن کاموں کا اور جن اخلاقیات کا حکم دیا گیا، قرآن مجید کی تلاوت کا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، قرض حسنہ دینے کا، اور بطور خاص مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔